السلام علیکم جی۔ اڈیالہ جیل میں القادہ ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے جس میں گواہی چل رہی ہے، شہادت ہوتی ہے، اس کے اوپر کراس ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پرویز خٹک، زبیدہ جلال، اعظم خان، جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں میں مختلف گواہوں کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو۔ ویسے تو ٹوٹل جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں کسی نے ایک نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی صاحبہ نے یہ فائنینشیل بینیفٹ لیا، 1 روپے کا بھی انہوں نے فائدہ لیا، مالی کوئی فائدہ لیا ہو۔ عمران خان اور بی بی صاحبہ کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس ملک کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کا اور کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب پرویز خٹک آیا، اس نے آ کر جو اسٹیٹمنٹ دی، جو شہادت دی، اس نے کہا کہ شہزاد اکبر لفافہ لے کر آیا، سیکرٹ تھا، اور ہم نے پہلے انکار کیا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں ہم نے سائن کر دیا۔ ایک جگہ کے اوپر اس نے عمران خان کا نام ہی نہیں لیا، جو کہتے تھے کہ عمران خان کا رول ہے، عمران خان نے یہ کہا ایک جگہ پر۔ اور جب پراسیکیوشن نے کہا ہمیں کہ آپ کو مبارک ہو، تو اس نے تو نام ہی لیا، کیونکہ شہادت جب اس نے مکمل کی تو انہوں نے ہمیں مبارک دی کہ ہم نے جتنا کیس بنایا تھا یہ تو ڈھم کر کے گر گیا، اور جو ہم مین گواہ ہمارے تھے جن کے اوپر ہم سارا ریلائی کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور سارا کریں گے، ڈیفینیٹلی انہوں نے اس سینس میں کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلطی ہوگی۔ دوسری تاریخ کے اوپر جب آئے، جب کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں ہم نے شہادت جو ہے وہ مزید اس میں نام ایڈ کرنا ہے عمران خان کا، بڑی تو ہم نے کہا کہ اب کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے شہادت کروا دی، اب تو کراس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ عدالت نے وہ جو کراس تھا اس کے نیچے وہ لکھ لیا نوٹ، لیکن اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے زبیدہ جلال، اس نے بیان دیا کہ ہم نے گڈ ول کے اندر سائن کیا، یعنی کہ اس نے بھی کہا کہ اچھی نیت میں کہ پیسے آ رہے ہیں تو ہم نے سائن کیا۔ اسی طرح سے اعظم خان، اس نے کہا کہ میں اس کابینہ کے اندر موجود ہی نہیں تھا جہاں پر یہ ساری کاروائی ہوئی۔ تو عدالت نے کہا کہ پہلے آپ کا بیان اور ہے، جب آپ کو ڈیفینیٹلی وہ اغوا کر کے لایا گیا تو اس وقت تو آپ کا بیان اور ہے۔ تو اس نے کہا جو میں بھی بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں یہی میرا بیان ہے۔ تو الحمدللہ حق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا۔ تو اس کیس کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ کیس ان کا انشاءاللہ تعالی ڈرم ہو گیا۔ اب عدالت نے اگر سزا دینی تو ڈیفینیٹلی وہ پیچھے سے لکھا ہے فیصلہ جی کر دو سزا، اور وہ ادروائز جو وہ ایک لیگل بھی بنانا چاہتے تھے، ایک لیگل اسپیکٹ کے اندر گواہیاں لا کر اور ایک وہ بلڈنگ جنریٹ کریں کہ واقعی بہت بڑا جناب اس کے اندر قصور عمران خان نے کیا ہے، تو یہ گواہوں نے آ کر انہوں نے خان کے حق میں اسٹیٹمنٹس دی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ہماری پٹیشن ہے۔ وہ پٹیشن کیا ہے؟ وہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں مقدمات کی تفصیلات کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ساری صورتحال وہاں پر چل رہی ہے، جس میں 9 مئی کے مقدمات میں ان کو جو ہے بے گناہ طور پر امپلیکیٹ کر دیا گیا، اور اسی طرح سے یہ کاروائیاں جاری ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو توڑے، 9 مئی کے مقدمے میں ڈالیں، اس میں ڈالیں، اس میں ڈالیں۔ 1 سال کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ یہ بھی بندہ انوالو ہے، کل وکیلوں پر ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے کہ یہ وکیل بھی تھا، یہ بھی وکیل تھا۔ تو ان کے پاس ویسے ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، تو جیسے جس کا مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح، جو جس کا دل ہے اس طرح سے وہ قانون چلائی جا رہا ہے۔ تھرڈ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جو مداخلت ہوتی ہے میٹنگ کے درمیان، جناب کبھی اوپر سے کال آتی ہے، کبھی کسی کی کال آتی ہے یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا، درمیان میں رکھنے ڈالتے ہیں، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے، وہ ایک جو مداخلت کی جاتی ہے ملاقات کے اندر، جو ایک انٹرفیئرنس کی جاتی ہے، جو وہاں پر کنٹرول ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تو وہ پٹیشن بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف اور کیسز بھی ہیں جو دن میں آپ کو مختلف اپنے ٹویٹس کے ذریعے اپڈیٹ کروں گا، جو مزید درخواستیں دی جائیں گی وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ بہت شکریہ۔